تازہ ترین خبر یہ ہے کہ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف نے سابق چیف سلیکٹر انضمام الحق کو بلایا تھا کہ میڈیا پر چلنے والی خبروں اور الزامات کی وضاحت کے لیے ان سے آ کر ملیں، اور انضمام ملنے بھی پہنچے تھے۔ کیا ہوا تفصیل جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے سید یحییٰ حسینی، سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہیں۔ یحییٰ، جی، پاکستان کرکٹ بورڈ نے جب انضمام الحق کو چیف سلیکٹر بنایا تھا تب پلیئر ایجنٹ کمپنی کے حوالے سے کرکٹ بورڈ کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے جب سے ان خبروں میں شدت آئی ہے، آج کرکٹ بورڈ کے سربراہ نے چیف سلیکٹر انضمام الحق کو قذافی اسٹیڈیم طلب کیا تھا اور ان سے وضاحت مانگی تھی کہ آپ کی پلیئر مینجمنٹ کمپنی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں کس حد تک صداقت ہے۔ تو انضمام الحق نے بجائے ان کو وضاحت پیش کرنے کے اور یہ بتانے کے کہ ان کا کمپنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس طرح انہوں نے بتایا، انہوں نے استعفیٰ دے کر جو ہے اپنے آپ کو اس سارے معاملے سے الگ کر لیا۔ اور کرکٹ بورڈ جو ہے اس پر حیران ہے کہ انضمام الحق صاحب آ کر یہ بات کرتے، چیئرمین کرکٹ بورڈ کو اپنا موقف پیش کرتے، بجائے اس کے کہ موقف انہوں نے پیش کیا وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے۔ لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انضمام ملنے پہنچے تھے، خواتین ویمن کے حوالے سے کوئی پروگرام ہو رہا تھا کرکٹ ٹیم کے حوالے سے، چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی وہاں تھے، انضمام کچھ دیر انتظار کر کے چلے آئے، یہ کتنا درست ہے؟ میری چیئرمین کرکٹ بورڈ چودھری ذکا اشرف سے تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ انضمام الحق مجھ سے بالکل بھی نہیں ملے، مجھے تو یہ پتہ چلا کہ وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے ہیں۔ انضمام الحق کو میں نے طلب کیا تھا آج ملاقات کے لیے اور ان سے میں نے وضاحت مانگی تھی کہ آپ کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ آپ کی پلیئر مینجمنٹ کمپنی ایک چل رہی ہے اور آپ اس کے سربراہ ہیں اور آپ کا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور یہ ملاقات ہوئی نہیں۔ اور چیئرمین انضمام نے اپنی گفتگو میں یحییٰ یہ کہا ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ ایک 5 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے، اور جب مجھے پتہ چلا کہ کمیٹی بنا ہی دی گئی ہے تو شفاف تحقیقات کے لیے پھر میں نے خود کو عہدے سے الگ کر لیا تاکہ شفاف تحقیق کر لیں آپ۔ مینجمنٹ کمیٹی کا وجہ اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب انضمام الحق نے استعفیٰ دیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے اور ان معاملات کی شفاف تحقیقات کی جائے، جس کے نتیجے میں ہم نے یہ کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سید یحییٰ حسینی، سینئر سپورٹس جرنلسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کا بتانا تھا کہ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ذکا اشرف سے بات ہوئی ہے۔ ذکا اشرف کا موقف یہ ہے کہ انضمام الحق کو مل کر وضاحت پیش کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن انضمام الحق نے مل کر وضاحت پیش کرنے کے بجائے فون پر یہ کہا کہ کمیٹی بنا دیں، اس کی شفاف تحقیق کر لیں۔ ایک دیگر اہم خبر شامل کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان سٹیلز کی نجکاری کو نجکاری پروگرام سے نکالنے کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان سٹیل ملز کے نام سے جانے والی پاکستان سٹیلز کی نجکاری کو نجکاری پروگرام پرائیویٹائزیشن پروگرام سے نکالنے کی منظوری دے دی ہے۔ عام خبر یہ کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود کو 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے معاشی اشاریہ کس طرف جا رہے ہیں یہ نگراں وزیر خزانہ نے بھی بات کی تھی اس سے متعلق، اور کہا تھا کہ انفلیشن کو کسی حد تک کنٹرول کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس کلیکشن سے متعلق بھی بتایا تھا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ معاشی جو پہیہ ہے، جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے، تو بہتری کی جانب یہ گامزن ہے، اور انٹرسٹ ریٹ کو 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ زیادہ جب رکھا جاتا ہے تو اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ اسپینڈنگس کو تھوڑا سا کم کیا جا سکے، اور جو اکنامک ایکٹیویٹی تیز ہو کے پھر انفلیشن بھی ظاہر ہے اس سے بڑھتا ہے، تو انفلیشن کو کنٹرول رکھنے کے لیے یہ گزشتہ 1-1.5 سال سے یہ پالیسی چل رہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کے رکھا جائے تاکہ معیشت کو تھوڑا سٹیبل کرنے کی کوشش کی جائے، تو اسی کے پیش نظر 22% پر انٹرسٹ ریٹ کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ریاض اینڈی نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ریاض، بتائیے آپ کے پاس ڈیٹیلز کیا ہیں، کیا عوامل بتائے ہیں اس فیصلے کے پیچھے؟ موسٹلی تو یہ کہ فرسٹ آف آل یہ کہ یہ تیسری میٹنگ تھی اس مالی سال کی جس کے اندر شرح سود کو برقرار رکھا گیا ہے 22% کے اوپر۔ جو پچھلی گورنمنٹ نے جو بھی میجرز کیے تھے اس کا امپیکٹ اب آ رہا ہے، ایک لیگ کے ساتھ جو امپیکٹ آتا ہے وہ اب نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ تو جو آج اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپٹمبر کے اندر مہنگائی نے تھوڑا سا اپٹک کیا تھا، وہ جیسے انہوں نے پروجیکٹ کیا تھا، جیسے وہ دیکھ رہے تھے ویسے ہی تھا،
اور آگے جاتے ہوئے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کم ہوگی. جو پروجیکشن بھی ہے اکتوبر کی مہنگائی کی وہ 26.45 ہے, جو اگست سے تقریباً تھوڑا سا نیچے ہے. تو اسی کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے شرح سود کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. اینڈ کچھ عوامل ڈیفینیٹلی انہوں نے کہے ہیں جو ریپیٹ کیے انہوں نے. نمبر 1 یہ کہ ایگریکلچر آؤٹ لک جو ہے وہ بڑا پازیٹیو ہے. آئل پرائسز کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا کنسرن ہے, مور اور لیس وہی ہے. لیکن جو ٹون ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو اب تک کی ٹائٹننگ ہے وہ کافی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ آگے دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹیٹ بینک کا لانگ ٹرم گول ہے 5 سے 7% انفلیشن کو رینج میں لانا, وہ ان کو لگتا ہے کہ بائی اینڈ آف فسکل ایئر 25 یعنی اگلے مالی سال کے اختتام تک یہ ہدف کو وہ حاصل کر لیں گے. تو ان عوامل کی بنا پر کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. اسٹیٹ بینک نے شرح سود 22% برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. دوسری چھماہی میں مہنگائی میں کمی کا سلسلہ جاری رہے گا, اسٹیٹ بینک کا یہ بتانا ہے. اور جیسے ریاض اینڈی بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ معاشی اشاریہ جو ہیں ان کو دیکھا گیا ہے وہ پازیٹیو ہیں اور معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے. اس کے ساتھ ساتھ گروتھ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ اکنامک گروتھ وہ اسٹال نہ کر جائے. تو اس سے متعلق بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے سال پھر گروتھ بھی بڑھتی جائے گی اور اس کے جو ٹارگٹس ہیں اہداف ہیں ان کو بھی بڑھایا جائے گا. انفلیشن کو کنٹرول کرنا سب سے پہلی ترجیح ہے, اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں کسی حد تک روکنے میں اب کامیاب ہوئے ہیں ان پالیسیز کو لے کر. اور ریاض اینڈی بھی جیسے بتا رہے تھے, اور یہی معاشی ماہرین کہتے ہیں, تجزیہ کار یہی کہتے ہیں کہ تھوڑا اس میں ٹائم لگتا ہے, وقت لگتا ہے. ایک پالیسی جب آپ نافذ کرتے ہیں تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ 5, 6, 8 مہینے کے بعد ملنا شروع ہوتے ہیں. تو یہ جو بھی پریس کانفرنس کی جا رہی ہے اکنامک ایکٹیویٹی سے متعلق وزارت خزانہ کی طرف سے بھی, اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی, وہ یہ بتا رہے ہیں کہ شرح سود تو 22% پر برقرار رکھی ہے, لیکن یہ ظاہر لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زیادہ ہے شرح سود, انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے, لیکن اکنامک جو پالیسیز بنائی گئی ہیں, جو معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے پالیسیز بنائی گئی ہیں, اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ شرح سود کو اس لیول پر رکھا جائے. اس کی وجہ سے انفلیشن کو بھی کنٹرول کرنے میں اب کامیاب ہوتے جا رہے ہیں, اور اس میں مزید بھی اگلے مالی سال تک مزید بھی ریاض اینڈی بتا رہے ہیں کہ کامیابی ہوگی. انفلیشن کا ریٹ جو ہے وہ کم ہوگا اور گروتھ ریٹ بڑھے گا, اکنامک ایکٹیویٹی تھوڑا جنریٹ ہونا شروع ہوگی. کیونکہ جب یہ انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اس وقت اکنامک ایکٹیویٹی آرٹیفیشلی بڑی تیز چل رہی تھی 1.5 سال پہلے, تو وہاں پر اس کو روکا گیا تھا تاکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا کے اسپینڈنگز کو روکا جائے اور معیشت کو اسٹیبلٹی کی طرف, نیچرل جو گروتھ ہے اس کی طرف لایا جائے. معاشی ماہر محمد سہیل صاحب نے ہمیں جوائن کیا. محمد سہیل صاحب, 22% پر برقرار رکھا گیا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے جو ثمرات ہیں وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں, انفلیشن کو قابو میں اب رکھا جا رہا ہے اور مزید بھی کم کیا جائے گا. دیکھیں, یہ توقعات تھی کہ انٹرسٹ ریٹ میں کمی نہیں ہوگی اور انفلیشن ابھی بھی 22% سے زیادہ ہے, مگر جس طرح آپ نے کہا توقعات ہیں کہ اس میں سلو ڈاؤن آئے گا اور 2-3 ماہ کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک نیچے آ جائیں. تو میرے خیال میں فیصلہ کوئی تعجب خیز نہیں ہے, کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے, اور مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس تھے اور جو ایکسپرٹس تھے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ شرح سود 22% رہے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ پیک ہو چکا ہے کہ نہیں ہوا, اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو حالات ہیں کہ یہ شاید ریٹس پیک ہو گئے ہیں. تو میرا خیال میں آل ان آل آج کا فیصلہ کافی حد تک انٹیسپیٹڈ تھا. جی اچھا, دیگر جو آپ ویریبلز دیکھ رہے ہیں, پیٹرول پرائسز کم ہو رہی ہیں, پھر ڈالر کو بھی ہم نے کنٹرول میں کر لیا ہے, اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہماری ٹیکس کلیکشن بھی جو IMF کے اہداف ہیں اس سے ہم آگے چل رہے ہیں, شمشاد اختر صاحبہ نے یہ بتایا تھا. تو دیگر جو عوامل ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری کی طرف گامزن ہیں. دیکھیں, اوور آل اکانومک ریکوری ہے, پاور جنریشن بہتر ہوا ہے, گاڑیوں کی سیل, سیمنٹ کی سیل, ایگریکلچر آؤٹ پٹ, اوور آل اکانومک ریکوری دیکھی جا رہی ہے. مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو دنیا میں جیو پولیٹیکل ٹینشن ہے اس سے آئل اور کموڈٹی کی پرائزز بڑھ سکتی ہیں. پھر ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز ابھی بھی بہت کم سطح پر ہیں. تو اکانومک ریوائول, اکانومک بہتری ضرور ہو رہی ہے, مگر اس کے ساتھ رسک بھی ایسوسیٹڈ ہے.
इस तनाजुर में मेरे ख्याल में रेट्स को स्टेबल रखना बेहतर है, और तो उम्मीद है कि रेट्स गिरेंगे, मगर उसके लिए मुझे लगता है कुछ माह तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिल वक्त ये रेट रखना जो है ये मुस्बत एक सही फैसला। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब, आपने वक्त दिया जियो न्यूज़ को। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट के गैर कानूनी भर्तियों के केस में समाअत हुई, जिसमें परवेज़ इलाही की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट में गैर कानूनी भर्तियों के केस की समाअत हुई, जिसमें PTI के सदर परवेज़ इलाही के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। तफसीलात जानते हैं नवीन अली से। नवीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों में मुबैना बदइनवानी के मुकदमे में ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट आमिर रजा बटूल ने जो है उनकी अदालत में ये केस की समाअत हुई है, और परवेज इलाही को जो है एंटी करप्शन की जानिब से जो है वहाँ पे पेश किया गया है और 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। अदालत में तकरीबन 2 घंटे तक जो है ये समाअत चलती रही, और इस दौरान जो है परवेज इलाही जब रोस्टम पर आए तो उनका ये कहना था कि वो कुरान की कसम खा कहते हैं कि इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, और इसके अलावा उनका ये कहना था कि मैं आज तक उन्होंने कभी कुरान नहीं उठाया, और वो अपने हक में काफी दलाइल वहां पर पेश करते रहे। कुछ ही देर के लिए अदालत ने जो है फैसला महफूज कर लिया, और महफूज फैसला सुनाते हुए अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर 14 रोज के लिए परवेज इलाही को जो है वो जेल भिजवा दिया है। बहुत शुक्रिया नवीन तफसीलात के लिए। निगरां वफाकी काबीना ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला मौखर कर दिया है। इस मुतालिक मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो वज़ीर आज़म की ज़ेर वफाकी काबीना का इजलास हुआ है, इसमें आज जो अहम फैसला होना था कि जो ECC का फैसला था गैस के नर्ख बढ़ाने के हवाले से, आज उसकी काबीना ने मंजूरी देनी थी, लेकिन आज काबीना ने इस फैसले को मौखर कर दिया, फिलहाल रोक दिया, और काबीना ने कहा कि गैस की कीमतों में इजाफे पर मजीद जो है वो गौर करने की हिदायत कर दी गई है। लिहाजा अब इसके हवाले से आने वाले काबीना के इजलास में कोई फैसला मुतवक्की हो सकता है। इसके अलावा जो हज पॉलिसी 2024 थी उसकी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एंटी ह्यूमन स्मगलिंग स्टेशन जो है वो कायम करने की मंजूरी दी गई है, और ये स्टेशन जो है ये FIA को कहा गया कि वो ये स्टेशन कायम करेगी। और एक जो बड़ा अहम फैसला था कि जो गैर कानूनी अफगान शहरी यहाँ पर रह रहे हैं उनको निकालने के हवाले से जो ऑर्डर था फॉरेन एक्ट 1947 उनको बेदखल करने के हवाले से सूबों को इख्तियार देना था, उसकी मंजूरी कर दी गई है, और वो ऑर्डर अब नाफिजुल अमल होगा। साथ साथ पुलिस समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को भी गैर कानूनी गैर मुल्की को हिरासत में लेने का पाबंद किया गया है। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।